آپ نے کہا آپ وہ توہین عدالت کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ بھرے مجمع میں جلسے میں انہوں نے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے حوالے سے جو بات کی وہ آپ کی نظر میں تصحیح تھی ان کی. تو ایک تو اس کو آپ نے آرگیومنٹ کو مکمل کیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فواد چودھری کا ابھی شارٹ میں نے چلوایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوور ری ایکٹ کیا آئی ایس پی آر نے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ مطلب کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنی آسان ہے کہ ایک اتنی امپورٹنٹ پوسٹ کے حوالے سے آپ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں تو نہیں ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں تھا، جبکہ پوری دنیا کو ہی نہیں سمجھ آیا کہ آپ کا یہ کانٹیکسٹ تھا، اور اس کے بعد جن کی طرف سے رد عمل آیا آپ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ رد عمل ہے. دیکھیے فواد چودھری صاحب کا تو میرے خیال میں جو کام ہے وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ ٹریولائز کرتے ہیں. جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ایشوز کو ٹریولائز کرتے تھے، تو اچھی بات ہے. وہ ایک اپنی طرف سے ایک میزریبل ایفرٹ کرتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم ہی فیلز، رادر ہی فیلز میزریبلی، بیکاز لوگ پھر اتنے بیوقوف نہیں ہیں. میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ تمام باتیں کی ہیں. پوری تحریک انصاف کو صرف عمران خان کی بات سمجھ آتی ہے، باقی تمام تجزیہ نگاروں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو سمیت آئی ایس پی آر عمران خان کی بات کا کانٹیکٹ سمجھ نہیں آیا. اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے رفقا کو، عمران خان صاحب کے رفقا کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ مقبولیت کی عروج پر ہیں اس وقت. اگر عمران خان صاحب سیاسی طریقہ کار سے چلتے ہیں اور الیکشنز کی طرف معاملہ آہستہ آہستہ جاتا ہے، بغیر کسی کو بلی کیے ہوئے، بغیر کسی کو ہیکٹر کیے ہوئے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. ایک ڈیموکریٹک پروسیس آگے چلے اور عمران خان صاحب الیکشن جیت کر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب نے لوگوں کو براؤ بیٹ کر کے کوشش کرنی ہے ڈنڈے کے زور پر اور اپنی سیاسی مائٹ کا جوہر دکھا کر کہ جی میری ٹرمز پہ آپ چلیں اور ایون آرمی چیف بھی میری مرضی کے لگائیں، بے شک میں اقتدار میں نہیں بھی ہوں، تو پھر ایسے تو شاید نہیں ہوگا. اور اگر یہ ٹرمز ڈکٹیٹ کروا لی گئیں تو اٹ ول سیٹ اے بیڈ پریسیڈنٹ. اسی طرح اگر عمران خان صاحب ان تمام معاملات سے بالکل بغیر کسی کارروائی کے باہر آ جاتے ہیں اور میرٹ کے اوپر اگر ان کے معاملے ان کے خلاف کچھ بنتا بھی ہے اور وہ بھی اگر نہیں ہو پاتا تو وہ بھی ایک بری نظیر بنے گا. لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، کیا عمران خان صاحب کو بھی اسی سٹینڈرڈ پر پرکھا جائے گا؟ اگر پرکھا جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایمبیشن اس وقت ریاست پاکستان کا نہیں ہے جو کہ 2016 اور 17 میں نواز شریف کے خلاف تھا. جی آپ کے خیال میں اسی سٹینڈرڈ پر پرکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے احتشام، آپ خود وکیل ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ معاملات اب قانونی ہیں کہ سٹینڈرڈ تو وہ ہے جو پھر ایک جیسے ہی ہونا چاہیے. اگر ہائپر ٹیکنیکلٹی پہ میاں نواز شریف کو ناک آؤٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کو بچایا گیا، تو پھر اسی ہائپر ٹیکنیکلٹی کو پرابلم ہو. جی ہاں وہ آپ درست کہتے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈ تو سٹینڈرڈ درست ہے یا نہیں، یہ بھی تو سوال ہے نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہائپر ٹیکنیکلٹی، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہائپر ٹیکنیکلٹی تھی، غلط فیصلہ تھا، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی غلط فیصلہ دوبارہ سنایا جائے؟ بلکہ اس کو درست کرنا چاہیے میرے حساب سے. احتشام، مسئلہ یہ ہے نا کہ جو اس کا وکٹم بن چکا ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں. میں اور آپ اس کے اوپر ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ کورس کریکشن ہونی چاہیے، لیکن کورس کریکشن یہاں سے تو نہیں شروع ہوگی. اس کی ذاتی خواہش کے اوپر تو نہیں اب آگے چیزیں چل سکتی نا. مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب اگر اس کے ذاتی طور پر وکٹم ہے تو وہ یہ کہیں جو میرے نال ہویا ہے وہی ان عمران خان نال کرو گے تو اس تو بعد گل بنے گی. یہ تو بات لیکن ساری بات ہے، ہر بندے کے ساتھ اپنے حساب سے ہی چیزیں چلیں. ایگزیکٹلی، تو یہی تو آرگومنٹ ہے بے شک کہ ہر بندے کو اگر اس کے حساب سے اور اس کی مقبولیت یا اس کی مائٹ کے حساب سے اس کے اوپر قانون کا اطلاق کرنا ہے تو پھر تو وہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. اور اگر آپ نے کسی ایک کو لاڈلا سٹیٹس دینا ہے، اگر کسی ایک کو لاڈلا سٹیٹس دینا ہے، اگر میری بات، اگر میرا اگر نہیں، میں صرف ایک میری اپنی بات مکمل کر لوں احتشام، کہ اگر آج میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں یا کوئی اور جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو چکی ہیں، اگر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب، ہمارے ایک دوست نے کہا تھا، وہ سیاست کے امیتابھ بچن تو ہے نہیں کہ وہ کہیں کہ جہاں سے میں کھڑا ہوں لائن یہاں سے شروع ہو. اگر کورس کریکشن ہی آج کا مدعا یہ ہے کہ کورس کریکشن ہونی چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کورس کریکشن آپ آج سے کر رہے ہیں اور اس بندے کو جس نے ہم جب وکٹم بنے تو یہ بینیفیشری تھا اس کا، آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کے لیے معیار بدل دو. تو میرے اور آپ کے لیے اکیڈیمکلی تو بڑا اچھا آرگومنٹ ہے کہ یار کورس کریکشن ہونی چاہیے، شاید کسی اور کو اچھا نہیں لگے.